بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت نے پہلگام دہشت گردانہ حملے کا الزام پاکستان کے سر تھوپنے کے بعد اب سے طاس معاہدے کے تحت پاکستان کے حصے میں آنے والے دریائے چناب کا پانی روکنے کی تیاری شروع کر دی ہے۔ دوسری طرف بنگلہ دیش میں بھی ہندوستان کے ساتھ پانی کی تقسیم کے معاملے پر خدشات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ خدشات خاص طور پر اس لیے اہم ہیں کیونکہ انڈو بنگلہ دیش گنگا واٹر ٹریٹی کی آئندہ برس 2026 میں تجدید ہونی ہے۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق طاس معاہدے کو معطل کرنے کے بعد صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بھارت نے مقبوضہ جموں و کشمیر میں دریائے چناب پر بنائے گئے سلال اور بگلہار ڈیموں سے ڈی سیڈیمنٹیشن یعنی ریت کی صفائی کے کام کا آغاز کر دیا ہے۔ وہ یہ کام معاہدے کے تحت پاکستان کی پیش کی اجازت کے بغیر نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں 1 سے 3 مئی کے دوران بگلہار اور سلال ڈیموں سے بڑے پیمانے پر پانی چھوڑا گیا ہے تاکہ جھیلوں کو خالی کر کے ریت کی نکاسی کا کام شروع کیا جا سکے اور یوں ان میں پانی ذخیرہ کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا جا سکے۔ میڈیا رپورٹس میں بھارت کی نیشنل ہائیڈرو پاور کمپنی کے ذمہ داران نے دعویٰ کیا ہے کہ طاس معاہدہ معطل ہونے کے بعد ہندوستان کو فری ہینڈ مل گیا ہے۔ اب وہ دریائے چناب پر جب چاہے پاکستان کے پانی کو روک یا چھوڑ سکتا ہے، ورنہ معاہدے کے تحت ہر اقدام سے پہلے پاکستان کو آگاہ کرنے کا پابند تھا۔ تاہم انہوں نے یہ بات تسلیم کی کہ بھارت اس وقت دریائے سندھ کے پانی کو نہیں روک سکتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس کام سے پاکستان کو فوری طور پر سپلائی کا خطرہ نہیں ہو سکتا، جس کا زیادہ تر آبپاشی اور پن بجلی پیدا کرنے کے لیے بھارت سے بہنے والے دریاؤں پر انحصار ہے۔ لیکن دریا پر بنائے گئے دیگر 6 منصوبے اسی طرح کی کارروائی شروع کرتے ہیں تو بالآخر دریائے چناب سے پاکستان کو سپلائی متاثر ہو سکتی ہے۔ پہلگام حملہ کے بعد دونوں ہمسایہ ایٹمی ملکوں کے درمیان تناؤ میں اضافے کے ساتھ بھارت کے طاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی کے نتیجے میں گرما گرمی میں مزید اضافہ ہوا ہے۔ بھارت کے وزیر اعظم نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ دریائے سندھ کا پانی پاکستان تک نہ پہنچے۔ اس کے جواب میں وزیر اعظم سمیت پاکستان کے تمام اعلیٰ حکومتی عہدیداروں نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ پانی ملک کے 24 کروڑ عوام کی زندگی کا ذریعہ ہے، چنانچہ اسے بند کرنے کی کسی بھی کوشش کو ملک کے خلاف جارحیت تصور کیا جائے گا۔ 1960 کے طاس معاہدے کے تحت جس نے دریائے سندھ اور اس کے معاون دریاؤں کو پڑوسیوں کے درمیان تقسیم کیا تھا، بھارت پابند ہے کہ بھارت سے بہنے والے دریاؤں کے مختلف مقامات پر ہائیڈرولوجیکل بہاؤ کے ڈاٹا کو شیئر کرے اور بروقت سیلاب کی وارننگ بھی جاری کرے۔ پاکستان کے حصے کے دریاؤں پر بنائے گئے ڈیموں کی جھیلوں میں پانی کے ذخیرے سمیت تمام معلومات اور اقدامات کی بروقت اطلاع دے۔ بنگلہ دیش کو بھی پاکستان کی طرح بھارت کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی کا سامنا ہے اور اس صورتحال میں دونوں ملکوں کے درمیان 1996 میں طے پانے والے گنگا پانی معاہدے کی آئندہ سال تجدید ہونا ہے۔ بنگلہ دیش کو خدشہ ہے کہ بھارت اس معاملے کو اپنے سیاسی فائدے کے لیے استعمال کرے گا، کیونکہ بنگلہ دیش سے بھارت نواز سینا واجد کی حکومت کے خاتمے اور بھارت کے اسے پناہ دینے کے بعد تعلقات میں گراوٹ آئی ہے، جبکہ ملک کی عبوری حکومت کے پاکستان اور چین کے ساتھ تعلقات میں نمایاں بہتری ہندوستان کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ سونے پر سہاگا یہ ہے کہ بنگلہ دیش کے عبوری چیف ایڈوائزر محمد یونس نے چین کو بھارت کے حساس شمال مشرقی علاقے میں سیلگوری کوریڈور کے قریب ایک اسٹریٹجک اڈہ تیار کرنے کے بنگلہ دیش کے منصوبے میں سرمایہ کاری کی پیشکش کی ہے، جس میں لامیر ہاٹ ایئر بیس کی بحالی بھی شامل ہے۔ جبکہ اس کے جواب میں بھارت نے 8 اپریل 2025 سے برآمدی کارگو کے لیے بنگلہ دیش کی ٹرانس شپمنٹ کی سہولت کو منسوخ کر دیا ہے۔ بھارت بنگلہ دیش گنگا واٹر ٹریٹی پر 12 دسمبر 1996 کو ہندوستانی وزیر اعظم HD دیوے گوڑا اور سینا واجد نے دستخط کیے تھے۔ اس معاہدے کے تحت ہر طرح کے موسمی حالات میں بنگلہ دیش میں پانی کے کم از کم بہاؤ کی ضمانت دی گئی ہے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل یہ معاہدہ اب 2026 میں تجدید کے لیے مقرر ہے، جو کہ باہمی رضامندی سے مشروط ہے۔ 1996 کے معاہدے کے آرٹیکل 12 میں کہا گیا ہے کہ یہ معاہدہ دستخط کے بعد نافذ العمل ہوگا اور 30 سال کی مدت تک نافذ رہے گا اور یہ باہمی رضامندی کی بنیاد پر قابل تجدید ہوگا۔ اہم بات یہ ہے کہ تجدید خودکار نہیں ہے۔ باہمی رضامندی کے لیے دونوں فریقوں کے درمیان مفاہمت کی ضرورت ہوتی ہے، چنانچہ کوئی بھی فریق اگر وہ اسے غیر ضروری سمجھے تو معاہدے کی تجدید نہ کرنے کا انتخاب کر سکتا ہے۔ اور پاکستان کے ساتھ طاس معاہدے کے حوالے سے بھارتی رویے کے تناظر میں یہی بات بنگلہ دیش کے لیے پریشانی کا باعث ہے۔ سہیل شہریار، آئی پاک TV۔